السلام علیکم ناظرین۔ اس دور کی سب سے اہم ترین ہستی امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کی غیبت کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم مختصر ویڈیوز اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ناظرین کی مصروف زندگی کا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 10 سے 12 منٹ روزانہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے امام زمانہ کی شخصیت کے بارے میں ایک اعتراض کا جواب۔ ہمارے مخالفین کا ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ لوگ ان چیزوں کو ائمہ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں جو انبیاء کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی انکار نہیں کیا ہے کہ یہ چیزیں انبیاء کے لیے ممکن ہیں اور ائمہ کے لیے ناممکن۔ درحال یہ کہ ائمہ انبیاء جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ ائمہ کا حال انبیاء کے حال جیسا ہو۔ بس ہمارے لیے ایک مطمئن کرنے والی دلیل پیش کریں کہ وہ چیزیں ائمہ میں ہونا ممکن ہیں جن کا رسولوں اور انبیاء میں ہونا ممکن ہے، جنہیں آپ لوگوں نے ائمہ کے لیے مشابہہ قرار دیا، اور درحال یہ کہ وہ انبیاء اور رسولوں کے مشابہ نہیں ہیں، کیونکہ ہر شکل کا اپنی جیسی شکل اور ہر مثل کا اپنے جیسی مثل سے موازنہ ہوتا ہے۔ پس بنا بری اس بارے میں تمہارا دعویٰ ثابت ہرگز نہیں ہوگا، اور ائمہ کے حال کو انبیاء علیہم السلام کے حال کے ساتھ تشبیہ دینے کے سلسلے میں تمہارا قیاس صحیح نہیں، مگر یہ کہ اس پر کوئی مطمئن کنندہ دلیل موجود ہو۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طالب ہیں کہ ہمارے مخالفین جس چیز میں ہم سے معارضہ کیا ہے اس میں جہالت اور نادانی سے کام لیا ہے، اور اگر یہ لوگ تشخیص دینے والے، غور و فکر اور سوچ و بچار والے ہوتے اور اس کے ساتھ اپنے بزرگوں اور اپنے گزشتہ اسلاف کے ساتھ ہٹ دھرمی اور تعصب کو چھوڑ دیتے تو یقیناً جان لیتے کہ جو کچھ انبیاء کے بارے میں ممکن حالات متصور ہیں اس کا ہو بہو ائمہ علیہم السلام کے لیے ہونا ضروری اور واجب ہے، اور وہ اس طرح کے انبیاء ائمہ کی اصل بنیاد اور ان کا سرچشمہ ہیں، اور انبیاء کے جانشین ان کے اوصیاء اور اللہ کی حجت کو قائم رکھنے والے ہیں، ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد موجود ہوتے ہیں، تاکہ اللہ حجتیں اور اس کے حدود اور شرائع باطل نہ ہوں۔ جب تک کہ بندوں پر تکلیف جاری ہے اور حکم کی تعمیل ان پر لازم ہے، ممکن نہیں ہے کہ ائمہ اللہ کی حجت ہوں، کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں نہ ہی انبیاء جیسے ہیں۔ یہ کہنا بھی ممکن ہوتا کہ اس بنا پر انہیں ائمہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جیسے جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دیگر شریعت کے ابواب، یہ لوگ ان کو قائم کریں، کیونکہ نہ تو یہ رسول کے مانند ہیں نہ بذات خود رسول ہیں، اور اس طرح کے نامعقول اور ناممکن اعتراضات بہت ہی زیادہ ہیں جن کے ذکر سے بحث طولانی ہو جائے گی۔ پس جب یہ سارے اعتراضات نامعقول اور باطل ثابت ہوئے تو ہمارے مخالفین کا یہ تعرض اور مزاحمت بھی بذات خود باطل ہوئی۔ اس کے علاوہ اب ہم ان باتوں کے باوجود انبیاء اور ائمہ کے درمیان شباہت کے واضح اور روشن ہونے کی وضاحت کریں، اور اس کے ساتھ خلق خدا پر ان کا حجت ہونا ثابت ہو جائے، جس طرح انبیاء بندگان خدا پر اس کی حجت ہیں، اور ان کی اطاعت اس طرح لازم اور فرض ہے جس طرح انبیاء کی اطاعت فرض اور لازم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔
پس صاحبان امر رسول کے بعد آپ کے اوصیاء اور آئمہ تو ہیں جن کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ نے رسول اکرم کی اطاعت اور فرما برداری کا ہم پلہ قرار دیا اور بندوں پر واجب قرار دیا۔ ان کے بارے میں اس فرض کو اس نے واجب قرار دیا تھا رسول کے بارے میں، جس طرح اس نے بندوں پر واجب قرار دیا رسول اللہ کی اطاعت کو، اسی طریقے سے جس طرح سے اپنی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اس کا ارشاد ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جس نے اطاعت کی رسول کی تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اور جب ائمہ علیہم السلام ان لوگوں پر اللہ کی حجت ہیں جنہوں نے فرمان رسول کو رد نہیں کیا اور آپ کو نہیں دیکھا اور آپ کے بعد دنیا میں آئے، جس طرح رسول خود حجت تھے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے زمانے میں تو موجود تھے لیکن آپ کی زیارت نہیں کی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جس طرح لازم اور فرض ہے، اسی طرح ائمہ علیہم السلام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ بنا بری دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اور جو شباہت ہم نے بتائی تھی وہ صحیح اور درست ثابت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ سے افضل ہیں، مگر حجت ہونے میں نام، کام اور فرض میں ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو ائمہ کا نام دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، یقیناً میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دینے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے انبیاء اور رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، یہ سب پیغمبر ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ اور فرمایا، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت اور برتری دی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 56۔ پس تمام انبیاء نبوت میں تو ایک جیسے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض سے افضل ہیں، بالکل ویسے ہی ہے، اور ان کے اوصیاء کے درمیان شباہت اور مماثلت کی صورت میں جس نے ائمہ کے حال کو انبیاء کے حال کے ساتھ موازنہ کی اور انبیاء کے فعل اور اعمال کے ذریعے ائمہ کے اعمال اور فعل پر دلیل قائم کی، تو اس نے بالکل درست موازنہ کیا اور اس کا استدلال بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ انبیاء اور اوصیاء میں شباہت موجود ہے۔ شباہت کے ثبوت کی دوسری دلیل، ایک اور دلیل اس حقیقت پر جو انبیاء اور اوصیاء کے درمیان شباہت کے بارے میں ہم نے تشریح کی، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی ذات میں پیروی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اور فرمایا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے اجتناب کرو، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ بنا بری اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رسول خدا سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے امور کو اس شکل میں چلائیں جس طرح رسول اللہ نے چلایا تھا، خواہ وہ فعل ہو یا قول۔ رسول اللہ کے فرامین میں سے ایک فرمان جو ہماری اس بات کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے جو کہ ہم نے انبیاء اور ائمہ کے درمیان شباہت کے وجود کے بارے میں کہی تھی، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
پس رسول خدا نے ہمیں بتا دیا کہ علی تو نبی نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کو ہارون سے تشبیہ دی ہے، جبکہ ہارون نبی اور رسول تھے، اور اسی طرح آپ نے علی علیہ السلام کو بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، ہم رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آدم کو ان کے علم میں، اور نوح کو ان کی صلح جوئی میں، اور ابراہیم کو ان کے حلم میں، اور موسیٰ کو ان کی ذہانت میں، اور داؤد کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی طرف دیکھ لے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہماری طرف آ رہے ہیں، جبکہ اپنے قدموں کو بلند لیکن بغیر غرور و تکبر اٹھا رہے ہیں۔ پس جب رسول خدا نے ائمہ میں سے ایک کو انبیاء اور رسولوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو یہ دلیل قانع کنندہ اور مطمئن کرنے والی ہے، اور یہ ثابت ہے کہ ہمارے امام زمانہ کی غیبت حضرت موسیٰ اور دیگر اور دوسرے انبیاء جن کی غیبت واقع ہوئی ہے شباہت رکھتی ہے، اور یہ کہ ہمارے امام زمانہ کی غیبت طاغوتوں کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، اور شاید اس میں وہی تدبیر اور مصلحت ہے جس کو ہم نے فصل اول میں بیان کیا ہے۔ ان باتوں میں سے ایک جو ہمارے مخالفین کی وہ مزاحمت اور اعتراض جو وہ انبیاء اور ائمہ کے درمیان شباہت کی نفی کے بارے میں پیش کرتے ہیں باطل قرار دیتی ہے، یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء کے وصی بذات خود نبی تھے، اور حضرت آدم کی وفات کے بعد سے ہمارے نبی اکرم کے زمانے تک ہر وہ وصی جنہوں نے اپنے سے قبل آنے والے حجت خدا کی وصیت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر لیا وہ نبی تھے۔ اس کی مثال حضرت آدم کے وصی ان کے بیٹے شیث تھے، اور آل محمد سے منقول علم کے مطابق وہ ہبت اللہ یعنی اللہ کی عطا تھے، اور وہ نبی تھے، اور نوح کے وصی کی مثال ان کے فرزند سام تھے اور وہ نبی تھے، اور حضرت ابراہیم کے وصی ان کے فرزند حضرت اسماعیل تھے اور وہ نبی تھے، اور حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون تھے اور وہ نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ کے وصی شمون الصفا تھے اور وہ نبی تھے، اور داؤد کی طرح ان کے وصی ان کے فرزند حضرت سلیمان تھے اور وہ نبی تھے۔ ہمارے نبی اکرم کے اوصیاء نبی نہیں تھے، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی عزت اور فضیلت کی خاطر ان امتوں کے لیے خاتم قرار دیا۔ پس ائمہ اور انبیاء کے درمیان ہر مرحلہ وصایت میں بھی شباہت ہے، جیسا کہ اس سے قبل جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا میں شباہت موجود ہے۔ پس نبی بھی وصی ہوتا ہے اور امام بھی وصی ہو سکتا ہے، اور وصی بھی امام ہوتا ہے اور نبی بھی امام ہوتا ہے، اور نبی بھی حجت ہے اور امام بھی حجت ہے۔ پس مقام شباہت میں جیسی شباہت ائمہ اور انبیاء کے درمیان ہے، ایسی شباہت کسی اور دو چیزوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح رسول خدا نے گزشتہ اور بعد میں آنے والے اوصیاء کے افعال میں مماثلت اور تشابہ کی خبر دی ہے، اور وہ اس واقعے میں جو حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کا حضرت موسیٰ کی زوجہ صفرہ بنت شعیب کے ساتھ واقع ہوا تھا، اور وہ واقعہ جو رسول اللہ کے وصی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حضرت عائشہ بنت ابی بکر کے ساتھ پیش آیا تھا۔